أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قالوا یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے ہیں آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولک آپ کے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم آپ کے لیے ایمان لانے والے ہیں، ان نقول، ہم تو کچھ نہیں کہتے، الا مگر اعتراک، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، بعض آلہتنا بسوء، بعض ہمارے معبودوں نے بسوء، برائی کے ساتھ، قال انی اشہد اللہ، آپ نے فرمایا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، من دونہ فکیدونی، اللہ کے سوا پس تم تدبیر کر لو، کوئی چال چل لو میرے خلاف، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرون، پھر نہ تم مجھ کو مہلت دو، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ما من دابۃ، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، الا مگر ہوا آخذ بناصیتها، وہ رب پکڑنے والا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم ہوئی، عرب کے خطے میں یہ آباد تھے، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پہ بھی اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، قحط سالی تھی، زمانے سے بارشیں نہیں ہوئیں، اب اللہ کے عذاب کی صورتیں بننے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آیا کہ ایک بادل ان پہ نمودار ہوا، یہ بھاگے اس بادل کی طرف، تو کہنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا،
کہ یہ بادل اس سے بارش برسے گی، ہمیں اس سے پانی ملے گا، چونکہ پانی کی سخت شدید ضرورت تھی۔ تو اب سب لوگ بھاگے بھاگے اس بادل کی طرف آئے، اور جب بہت بڑا مجمع ہو گیا، قوم کے لوگ اکثر اس میں آ گئے۔ ظاہر اس کا سایہ تھا، ٹھنڈک تھی، اور ویسے گرمی تھی، یہ عرب کا خطہ تھا، شدید گرمی ہوتی تھی، سردی کے موسم میں بھی سردی نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یوں عذاب بھیجا کہ اس بادل سے اللہ نے ہوا اس میں پیدا کر دی، اور دیکھتے دیکھتے ہوا طوفانی شکل اختیار کر گئی۔ اور یہ قوم بہت طاقتور لوگ تھے، ان کی طاقت کا ذکر اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں کیا کہ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دھرتی پہ کون ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے قد تھے اور مضبوط لوگ تھے۔ تو ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے ان کو اٹھا کے ایک دوسرے سے پٹخا، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور ایسے ہوا نے ان کو اڑا کے پھینکا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے اس ہوا نے ان کو زمین پہ بکھیر کے اور پٹخا پٹخا کے مار کے چھوڑ دیا کہ ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کسی نے کھجوروں کے تنے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، یوں ان کے قد تھے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس عذاب سے ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو انہی کا ذکر ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینا، کہنے لگے اے ہود علیہ السلام ما جئتنا ببینا، حضرت ہود علیہ السلام نے بہت معجزات ان کو دکھلائے، لیکن کیا کہتے؟ نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی کوئی ایسی دلیل دکھا جس پہ ہم خاموش ہو جائیں اور لاجواب قسم کی دلیل ہو۔ تو فرمایا ہم کتنی دلیلیں معجزے تمہیں دکھا چکے ہیں، اور کون سی دلیل تمہیں چاہیے؟ اور پھر کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے خداؤں معبودوں کو، اپنے ان مشکل کشاؤں کو، عن قولک، محض آپ کے کہنے سے، کہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں دل سے ہم آپ کو ماننے والے ہیں، ہمارے دل تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم آپ کو نبی مانیں۔ إِن نَقُولُ، اب چونکہ جو حق کی بات کہتے ہیں لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، تو ہر زمانے میں ان کی قوم کے لوگوں نے پیغمبروں کو پاگل کہا کہ تم پاگل ہو، ایسی بہکی باتیں کرتے ہو، یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہیں۔ چونکہ ماحول اور معاشرہ ایسا ہوتا تھا، بگڑ جاتے لوگوں کے اعتقاد کہ سارا معاشرہ یہ ایک ہی بات کہتا کہ یہ سب یہ فلاں کی بیماری سے شفا دیتا ہے، فلاں مسئلہ بنے تو فلاں استانے پہ چلا جائے، فلاں مشکل بنے تو فلاں کو پکارو تو مشکل آسان ہو جائے گی، سارا معاشرے۔ تو جب اس معاشرے میں کوئی کھڑا ہو کے یوں کہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے سوا، اور جن کو تم نے اپنا معبود خدا اور اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں کہ تمہاری حاجتیں پوری کر سکیں، صرف ایک ہی معبود ہے اللہ، وہی سب کے کام بناتا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک۔ تو کہتے یہ تو پاگلوں والی بات ہے کہ صرف ایک ہی سب کی زندگی کا حاجت روا مشکل کشا ہو اور یہ کچھ بھی نہ کر سکتے ہو۔ تو اس پہ کہتے ان نقول، بھئی ہم تو اور کچھ نہیں کہتے آپ کے بارے میں، الا اعتراک، مگر یہ کہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اعتراک عراجعرو، اس سے یہ مشتق ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچ جانا، پہنچ گیا۔ تو مراد یہ کہ اعتراک آپ کو
تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو چھوا ہے، بعض آلہتنا ہمارے خداؤں معبودوں میں سے بعض نے بسوء برائی کے ساتھ، یعنی آپ کے اوپر مار پڑ گئی ہے ہمارے خداؤں کو برا کہنے کی، اور ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کی پکڑ کر لی ہے اور آپ اس کی وجہ سے اس کی مار سے پاگل ہو گئے، اس لیے یہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت ہود ان کے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے تو انہوں نے اپنے اعتقاد سے سمجھا کہ ہمارے خداؤں نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ اب اس کی وجہ سے پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جب توحید کی بات کریں تو کہتے ہیں توبہ کرو کہ فلاں کی پکڑ تم پہ آ جائے گی، فلاں تمہیں پکڑ لے گا، اس طرح ڈراتے لوگ جھوٹے خداؤں سے، معبودوں سے۔ تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کو یہ مسئلہ ہو گیا، تو قال آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے بات تو میں کہہ رہا ہوں، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدوا تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کر رہے ہو، یہ شرک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو مجھے نہ ڈراؤ کہ تمہارے الہوں مشکل کشاؤں نے مجھے پکڑ لیا ہے، من دونہ، اللہ کے سوا، اللہ کے ورے فکیدونی، تم مجھے پکڑ لو اور میرے خلاف کوئی چال چل لو، تدبیر کر لو، جمیعاً سارے کے سارے، ثم لا تنظرونی، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا اور تم سب کا رب، پالنے والا، پروردگار ہے، مجھے تمہارے خداؤں نے کیا مار دینی ہے، ان کے پاس کیا طاقت ہے کہ یہ مجھے پکڑ لیں یا میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر لیں، مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، میرا چیلنج ہے کہ فکیدونی جمیعا، سارے میرے خلاف تم مکر داؤ پیچ اختیار کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں اسی رب کے بھروسے پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے اپنے اعتقاد کو پختہ اور مضبوط کریں۔ کبھی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ایسے لوگ اپنے عقیدے پہ پختگی سے چلتے ہیں لیکن زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ حالات طرح کے لاتے ہیں، تو دائیں بائیں کے لوگ کہتے ہیں وہ جی بہت تم مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، چلو کوئی نہیں، خیر ہے، فلانی جگہ جا کے سلام مان لو، فلانی جگہ کا کوئی نذرانہ مان لو، شاید کوئی بہتری ہو جائے۔ اب وہ آدمی مانتا نہیں کسی کی بات اور کہتا ہے نہیں بس اللہ کی ذات کریں گے، اور حالات دن بدن بگڑتے جاتے ہیں، مشکل سے مشکل تر ہوتے جاتے ہیں، تو آخر ایک دن وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ بھی تو صحیح کہتے ہوں گے، کوئی تو ہوگا، چلو چلتے ہیں فلاں استانے پہ جا کے سلام کرتے ہیں اور جا کے فلاں کا نذرانہ دیتے ہیں، تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ایمان اس کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا حضرت ہود نے مجھے تمہارے ڈرانے سے کوئی ڈر نہیں آتا، میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ وقتی حالات ہوتے ہیں، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، جس عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت پہ ہے تو حالات جیسے بھی ہوں انسان کا عقیدہ یہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ ما من دابہ، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں اس دھرتی پہ، الا ہوا آخذ بناصیتہا، مگر وہ رب پکڑنے والا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے، یعنی ہر شے جو مخلوق ہے سب رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے تابع ہے اور وہ سب پہ قادر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار وہ سیدھی راہ پر ہے، یعنی عدل و انصاف کے اوپر میرا رب ہے، اور اسی عدل و انصاف کے ساتھ وہ قیامت کو سب کا حساب کرنے والا ہے۔